وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پچھلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صدقہ کرتے وقت جو چیزیں اختیار کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے، ان میں سے پہلی چیز تھی اخلاص۔ بندہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مال خرچ کرے۔ دوسرے نمبر پہ جو شرط ہے وہ ہے ایمان، اللہ اور یوم آخرت پر اسے ایمان ہو۔ تیسرا، صدقہ کرتے وقت احسان جتلانا مقصد نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پہ کسی کو ایذا پہنچانا بھی مقصد نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقصد بیان فرمایا، فرمایا دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا۔ تو 5 شرطیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اب اس آیت میں اللہ نے چھٹی شرط بیان کی ہے، صدقہ کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اور یہاں چھٹی شرط اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو طیبات میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، جو تمہارے کمائی کے ذرائع ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہو، کسی صنعت میں کام ہے، کہیں آپ ملازم ہیں، تو آپ کی جو پکیزہ کمائی ہے نا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے کھیتی کی صورت میں، اس میں سے عشر ادا کرو، اور اسی دن عشر دینا ہے اس کا جس دن اس کی کٹائی کرو، اسی دن وہیں اس کا وزن نکالو، اور وہیں وہ اللہ کے راستے میں عشر اس کا غریبوں کو، مسکینوں کو، جو حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ ملایا جائے خبیث کو، منہ، اس سے۔ طیبات کے 2 معنی کیے مفسرین، ایک معنی ہے پکیزہ اور ایک معنی ہے حلال۔ اللہ پکیزہ بھی چاہتا ہے، حلال بھی چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ردی چیز ہو جو سمجھے کہ اب میرے کام کی نہیں رہی ہے، بالکل بیکار ہو گئی ہے، اب اٹھایا تو وہ صدقہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ایسی چیز صدقہ نہ کرو۔ کھانے کی ردی چیز ہے، کچی کھجوریں ہیں، وہ صدقہ کرنے لگ گیا، ردی کھجور۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آیات ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ صحابہ صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، تو ہم لوگ ان کے لیے کھجوروں کے گوشے لاتے تھے، کھجوروں کے خوشے لاتے اور انہیں مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تھے، اور اصحاب صفہ آتے اس میں سے اتار کے کھا لیتے۔ تو ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کچی کھجوریں لاتے اور لا کے لٹکا دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم پکیزہ، تمہارا حلال اور طیب چیز ہے نا، پکیزہ بالکل صاف ستھری چیز، وہ اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہر ایک ہم میں سے اچھی کھجوریں لاتا تھا، اچھی سے اچھی چیز لے کے آتا تھا صحابہ صفہ کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں اکثر لوگ جب گھر میں چیز بچ جائے نا، وہ کہتے ہیں یہ مدرسے میں لے آؤ، یہ مدرسے میں لے آؤ۔ جو گھر میں فضول چیز ہو، کھانے کی پینے کی اضافی چیز ہو، جو ردی بن چکی ہو، اپنے کسی کام کی نہ ہو، تو وہ مدرسے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ فوت ہو جائے نا ان کا کوئی، اس کے کپڑے بھی مولوی صاحب کو، اس کا جوتا بھی مولوی صاحب کو، اس کی چارپائی بھی مولوی صاحب کو، جو اس کا لیپ ٹاپ ہے وہ خود۔ اس سے ڈر لگتا ہے، چارپائی دیکھنے سے اسے ڈر لگتا ہے، میت کے کپڑے دیکھ پہننے سے اسے ڈر لگتا ہے، لیکن جب لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہو، اس کی اچھی گھڑی ہو، اس کے جو اچھی چیزیں ہوں، وہ پہنتے ہوئے لیتے اسے ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا طیب چیزیں دو جو تمہارے لیے اچھی ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ملاؤ خبیث کو منہ اس سے، یعنی کوئی ردی چیز اس میں نہ ڈالو۔ تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، اگر وہ ردی چیز تمہیں دی جائے تم اسے نہیں لو گے۔ ایسی چیز یہ سمجھو کہ میں جو دے رہا ہوں اگر یہ مجھے دیا جائے میں اس کو لوں گا، اگر نہیں لوں گا تو پھر وہ نہ دے اللہ کے راستے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہ دے کوئی تو میں خوش ہو کے لے لوں گا، میرے لیے اچھا ہے، تو وہ چیز پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ الا ان تغمضوا فی، اللہ فرماتے ہاں کوئی آنکھیں بند کر لے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمد والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیشہ طیب چیز ہو اور اسی طرح حلال چیز ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یقبل الطیب، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، صاف ستھری چیز، حلال چیز کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے۔ جب تم خرچ کرو گے نا تو شیطان تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈالے گا، کہے گا اگر یہ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو تمہارے گھر میں فقر آ جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، شام کا کھانا کہاں سے پکاؤ گے؟ وہ فلاں شادی پر جانا ہے، وہاں خرچ کہاں سے کرو گے؟ فلاں رسم کرنی ہے، وہاں کیسے لگاؤ گے پیسے؟ یہ تو آپ نے غریب کو دے دیے، اس مسکین کو دے دیے۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا۔ فحشاء حد سے گزری ہوئی بری چیز، کبیح چیز، وہ زنا ہو، وہ شراب ہو، کوئی بھی گناہ جب حد سے وہ گزر جائے اسے فحشاء بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بخل، کنجوسی حد سے بڑھ جائے تو اسے بھی فحشاء ہی اللہ نے بولا ہے۔ فرمایا وہ تمہیں فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ بخیلی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ نے رزق کو فضل قرار دیا ہے قرآن پاک میں، کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ فضل اپنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دوں گا اور میں تجھے مزید مال و دولت عطا فرما دوں گا، فضلا، اور اپنے فضل سے تمہیں نوازوں گا۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو کم نہیں ہونے دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ فرمایا تھا تو خرچ کر، انفق علیک، تجھ پر اللہ خرچ کرے گا، تو بندوں پر خرچ کر اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ تو کبھی مت یہ سوچا کریں کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، یہ ہماری اخلاص کی کمی ہے، یہ ہماری نیتوں کی کمی ہے۔ اگر ہم خالص نیت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو اللہ نے 6 شرطیں یہاں بیان کی ہیں، ان شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ مال میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ چاہتا ہے جس کو حکمت دیتا ہے، یؤتی الحکمت، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ومن یؤتی الحکمت، اور جو حکمت دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو اللہ نے بہت خیر عطا فرما دی، بہت خیر۔ حکمت گھریلو معاملات میں بھی حکمت، کاروبار میں حکمت، ہر جگہ پہ حکمت کا استعمال کر رہا ہے، دنائی کا استعمال کرتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے۔
اور سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کو اللہ رب العزت نے حکمت قرار دیا ہے۔ اور جو نبی آتے اپنی قوم کے پاس، وہ اللہ کی طرف سے وحی لے کے آتے اور حکمت لے کے آتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، تمہیں میں سے ہے، اور وہ تمہیں قرآن و سنت کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور اس کو ہم نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اس سے عقل والے، عقلوں والے، سمجھدار، پاکیزہ عقل والے، پاکیزہ سوچ والے جو ہیں وہ لوگ ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے بھی اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اخلاص، ایمان اور احسان کی جو ہے صورت نہ ہو، اور اسی طرح کسی کو ایذا پہنچانا نہ ہو، اور اسی طرح ریاکاری نہ ہو، اور طیب اور پاکیزہ چیز، یہ 6 شرطیں اللہ نے بیان کی ہے، اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ مال قبول بھی فرمائے گا، اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں یہ نجات کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب